اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیطان نے ورغلایا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو سلام علیہما، کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روک دیا تھا، کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے لفظ آیا فوسوس لہما۔ یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھی جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے، جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں۔ یہ مکالمے اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے، عام طور پر سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے، لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں۔ ابلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت بھی وہ انویزیبل تھا، لہذا نفس جو آیا ہے فوسوس لہما الشیطان، وسوسہ ان کے دلوں میں ڈالا۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، اور اس نے کہا، یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے نہ بن جائیں، او تکونا من الخالدین، یا ہو جائیں آپ ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے، تو فرشتہ بن جانا کون سی بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ کہ انسان بسا اوقات اپنی اصل حقیقت کو، اصل مقام کو بھول جاتا ہے، نسیان ہو جاتا ہے، اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وسوسہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی، یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیش رہیں اور آپ پر موت طاری نہ ہو۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور انہوں نے قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لیے بہت یعنی مخلص ہوں، اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو دھوکہ دے کر انہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا، شیشے میں اتار ہی لیا۔ فلما ذاق الشجرۃ، تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو، بدت لہما سوآتہما، ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں، واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹھ کر اپنے لیے لباس بنانے کے لیے، اتفقا یخصفان، گانٹھنے لگے، جوڑنے لگے، کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور اب پکارا انہیں ان کے پروردگار نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں، أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کے لیے بڑا کھلا دشمن ہے۔ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے۔